آج کی اس تفصیلی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ آج کا موضوع واقعی کتنا مختلف اور دلچسپ ہے، بالکل۔ کیونکہ عام طور پر ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھتے ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ اور زیادہ پروڈکٹیو کیسے بنے۔ ہاں، دنیا کی اس تیز رفتار دوڑ میں سب سے آگے کیسے نکلیں۔ صحیح کہا، اور اپنے مقاصد کو ہر حال میں کیسے حاصل کریں۔ لیکن آج ہمارے سامنے جو سورسز ہیں وہ تاؤ تے چنگ کے کچھ انتہائی اہم اور عام حیران کن حصے ہیں۔ اور یہ حصے ایک بالکل ہی الگ راستہ دکھاتے ہیں۔ ہماری اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم ماسٹر کا راستہ، یعنی ایک کامل اور مطمئن انسان کا راستہ سمجھنے کی کوشش کریں، جو کہ آج کے دور میں بہت ضروری بھی ہے۔ اچھا، یہ گفتگو اس عجیب و غریب مگر بے حد گہرے فلسفے پر مبنی ہے کہ کس طرح کمزوری جیسی لگنے والی چیز سے اصل طاقت جنم لیتی ہے، اور کیسے خود کو بالکل خالی کر لینے سے ہی ہمیں مکمل وجود حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اس کی تہہ تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک عام انسان کی سوچ اور اس ماسٹر کی سوچ میں دراصل کتنا بڑا فرق ہے۔ میں تو کہوں گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہم ان تحریروں کی شروعاتی باتوں پر غور کریں تو عام لوگوں کو بڑا تیز، آگے بڑھنے والا اور ہر وقت کسی نہ کسی جوش میں دکھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے، جیسے ہم لوگ عام زندگی میں ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں ماسٹر کو جان بوجھ کر سست، بنا مقصد اور یہاں تک کہ ایک بیوقوف کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ بالکل۔ لکھنے والا تو یہاں تک کہتا ہے کہ اس کا دماغ اتنا خالی ہے جیسے کسی بیوقوف کا ہو۔ اب سچ بتاؤں تو میری وہ حالت جب میں صبح اٹھ کر بنا چائے پیے دیوار کو گھور رہی ہوتی ہوں۔ تو کیا وہ ماسٹر کا راستہ ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک کامل انسان بیوقوف کیسے لگ سکتا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بے وقوفی یا خالی پن دراصل کسی ذہنی کمزوری کا نمونہ نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک انتہائی اونچے درجے کی آزادی ہے۔ دیکھیں، سماج اور اس دنیا نے ہمارے لیے کچھ سخت پیمانے طے کر دیے ہیں۔ بالکل کر دیے ہیں۔ ہماری پوری زندگی انہی پیمانوں پر پورا اترنے میں گزر جاتی ہے کہ کس کو کتنی تعریف ملی، کون کتنا سمجھدار نظر آ رہا ہے، یا کس نے کتنی کامیابی حاصل کی۔ ہم ہر وقت ثبوت دینے میں لگے رہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ماسٹر سماج کی ان بنائی ہوئی قدروں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کس چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں اور کس چیز سے انہیں ڈر لگتا ہے۔ یعنی وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ ٹیکسٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب باقی سب لوگ ایسے پرجوش ہوتے ہیں جیسے کسی میلے یا جشن میں جا رہے ہوں، ماسٹر بالکل شانت اور بے پرواہ ہوتا ہے۔ وہ کسی دکھاوے، کسی بناوٹی پن یا لوگوں سے تصدیق لینے کی ضرورت سے پوری طرح آزاد ہے۔ اور یہ آزادی، میرا مطلب ہے، باہر سے دیکھنے والوں کو سستی یا بے وقوفی لگ سکتی ہے، کیونکہ وہ اس سماج کی اندھی دوڑ کا حصہ نہیں بن رہا ہوتا۔ یہ پوائنٹ واقعی بہت اہم ہے۔ بالکل اہم ہے۔ کیونکہ آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کا بہترین حصہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بے پرواہی کسی عجیب چیز سے کم نہیں لگتی۔ آج کل تو سب کچھ دکھاوا ہی بن گیا ہے۔ ہاں، انسان اپنی عام زندگی میں اپنے آپ کو ہمیشہ عقل مند اور مقصد مند ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھیں اور کہیں کہ یہ شخص کتنا سلجھا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن اس ٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ماسٹر خود کو ہوا کے جھونکے کی طرح بنا مقصد کے چھوڑ دیتا ہے، اسے ثابت کچھ نہیں کرنا۔ اور اسی حصے میں ایک اور بہت دلچسپ بات ہے۔ ہاں، اسی حصے میں ایک انتہائی دلچسپ اور تھوڑا سا عجیب لگنے والا جملہ بھی آتا ہے، جہاں لکھنے والا کہتا ہے، میں عام لوگوں سے مختلف ہوں، میں عظیم ماں کے سرچشمے سے، اس کی آغوش سے اپنی غذا حاصل کرتا ہوں۔ I drink from the great mother's breasts۔ اس عبارت میں ایک بڑی فطری سی کشش ہے، لیکن اس کا روزمرہ کی زندگی میں مفہوم کیا بنتا ہے؟ یہ جملہ دراصل اس پورے فلسفے کا ایک خوبصورت نچوڑ ہے۔ یہاں عظیم ماں یا گریٹ مدر کا مطلب فطرت، یہ کائنات، یا وہ بنیادی طاقت ہے جس سے یہ پورا وجود بنا ہے۔ اچھا۔ ایک عام انسان کو دیکھیں، وہ اپنی جذباتی غذا، اپنی خوشی اور اپنا تسلی بخش وجود کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ باہر سے، لوگوں سے۔ بالکل۔ وہ اس دنیا کی دوڑ، دفتر کے پروموشن، دوستوں کی دی ہوئی تعریف یا لوگوں کی طرف سے ملنے والی عزت سے اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے۔ یہ سب معاشرے کی بنائی ہوئی مصنوعی چیزیں ہیں جو کبھی مکمل تسلی نہیں دیتی۔ کبھی بھی نہیں۔
انسان ہمیشہ بھوکا ہی رہتا ہے اور زیادہ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ لیکن ماسٹر کا طریقہ مختلف ہے۔ وہ اس مصنوعی دوڑ سے بالکل ہٹ جاتا ہے اور براہ راست فطرت اور اس اساسی سرچشمے سے جڑ جاتا ہے۔ ایک بنیادی کنیکشن۔ صحیح۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں بے فکر ہوتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے۔ کتنی پیاری مثال ہے۔ بالکل ویسے ہی ماسٹر اس کائنات کی گود میں خود کو محفوظ اور مطمئن محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنا سکون سیدھا اس بنیادی سچائی سے حاصل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی توانائی اور اپنی خوشی غلط جگہوں پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم دوسروں کی ان مصنوعی تالیوں کے محتاج بن گئے ہیں۔ عام طور پر یہی ہو رہا ہے آج کل۔ اب یہ جو مصنوعی اور فطری دنیا کا فرق ہے، یہی ہمیں آگے چل کر ایک اور گہرے تضاد کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اگلے حصے کی طرف بڑھیں تو وہاں ماسٹر کے ذہن اور تاؤ یعنی اس فطرت کے راستے کے مکمل ایک ہونے کا ذکر ہے۔ لکھنے والا کہتا ہے کہ ماسٹر ہمیشہ تاؤ کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور یہی چیز اسے روشن اور منور بناتی ہے، ریڈینٹ بناتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ٹیکسٹ میں ایک ایسی بات ہے جو پوری طرح الجھا دیتی ہے۔ وہی تحریر کہتی ہے کہ یہ جو تاؤ ہے یہ تاریک اور سمجھ سے بالا ہے، ڈارک اینڈ انفیدمیبل۔ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ دھندلی ہے جسے عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا، تو پھر یہ ماسٹر کو روشن کیسے کر سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے ایک اندھیرے سے روشنی کیسے نکل رہی ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے دماغ کی اس منطقی سوچ کو تھوڑی دیر کے لیے کنارے پر رکھنا پڑتا ہے۔ منطق سے ہٹ کر سوچنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تاؤ کی اس تاریکی کا مطلب کوئی اندھیرا یا ڈر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایسی وسعت اور ایسی گہرائی جسے ہمارا چھوٹا سا ذہن پیمائش نہیں کر سکتا، جسے لفظوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح کہا۔ اور جہاں تک روشنی کی بات ہے، وہ روشنی اس لیے نہیں آتی کہ ماسٹر نے کسی بہت بڑے راز کو بیٹھ کر حل کر لیا ہے یا اس کے پاس دنیا جہاں کی معلومات جمع ہو گئی ہے، اچھا۔ بلکہ روشنی اس لیے آتی ہے کیونکہ ماسٹر سخت خیالات، عقائد اور ضد سے نہیں چپکتا۔ ٹیکسٹ میں بڑا واضح درس ہے کہ ماسٹر خیالات کو پکڑ کر نہیں بیٹھتا۔ یہ بہت مشکل کام ہے ویسے۔ بہت مشکل ہے۔ آج کل کی دنیا کو دیکھیں، لوگ اپنے عقائد، اپنی سیاسی رائے اور اپنے چھوٹے چھوٹے خیالات کو پتھر کی لکیر بنا لیتے ہیں۔ اگر انٹرنیٹ پر کوئی بحث ہو جائے تو ہر شخص بس خود کو ٹھیک ثابت کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کو دوسرے کی سننی ہی نہیں ہے۔ یہ سختی ان کے اندر ایک گھٹن پیدا کرتی ہے، لیکن ماسٹر چیزوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ مجھے سب پتا ہے کہ دعوے سے آزاد ہوتا ہے۔ اور یہی کھلاپن، یہی ذہنی لچک دراصل وہ سچی روشنی ہے جو اس کی شخصیت سے پھوٹتی ہے۔ ایبسولوٹلی۔ صحیح کہا۔ اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے وہ روشن دماغ ہے، جبکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ جبکہ یہ فلسفہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ قبول کر لیا کہ اسے سب کچھ نہیں پتا، اصل روشنی اسی کے اندر ہے۔ اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹیکسٹ میں ایک بہت ہی پیاری لائن آتی ہے۔ کون سی لائن؟ جب پوچھا جاتا ہے کہ مجھے کیسے معلوم کہ یہ سب سچ ہے، تو جواب ملتا ہے، میں اپنے اندر جھانکتی ہوں اور دیکھتی ہوں۔ I look inside myself and see۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ہم ہر وقت ثبوت باہر ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ہم 1000 لوگوں سے مشورہ کریں گے، انٹرنیٹ چھان ماریں گے، ریویوز پڑھیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے۔ بالکل، لیکن یہاں ساری توجہ اپنے ہی اندر کی خاموشی کی طرف موڑ دی گئی ہے۔ یقیناً، کیونکہ سچی بصیرت اور اصل آگاہی باہر کے دنیا کے شور اور ہنگامے میں نہیں ملتی۔ صحیح۔ ہم کتنی ہی معلومات اکٹھی کر لیں، کتنے ڈیٹا پوائنٹس جمع کر لیں، جب تک ہم نے اپنے اندر کی اس خاموش آواز کو نہیں سنا، وہ ساری معلومات صرف بوجھ ہے۔ ایک ایکسٹرا بیگیج ہے جسے ہم اٹھائے پھر رہے ہیں۔ بالکل۔ جب ماسٹر اپنے اندر دیکھتا ہے تو اسے کسی باہری دلیل، کسی باہری ریسرچ یا ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اس سچائی کا برے راست تجربہ کرتا ہے۔ یعنی ڈائریکٹ ایکسپیرینس؟ ہاں، یہ اس بات کا بھی پیغام ہے کہ ہمیں اپنی اس فطری اور گہرے شعور پر بھروسہ کرنا چاہیے جو ہم سب کے اندر موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر کا شور اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے اندر جھانکنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ شور واقعی بہت زیادہ ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اندر جھانکنے اور اس خاموشی کی جب بات آتی ہے تو ٹیکسٹ ایک ایسی فہرست پیش کرتا ہے جو کسی بھی عام انسان کی عقل کو حیران کر سکتی ہے۔ وہ وجود کے تضادات والے حصے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یا وہی پیراڈاکسز، یہ تضادات ہیں جو پڑھنے میں بالکل الٹ لگتے ہیں۔ ذرا ان پر غور کریں۔ اگر مکمل ہونا ہے تو ادھورا بن جاؤ، اگر سیدھا ہونا ہے تو ٹیڑھا بن جاؤ، اگر بھرنا ہے تو خود کو خالی کر دو، اور سب سے بڑھ کر یہ لائن،
اگر سب کچھ پانا ہے تو سب کچھ چھوڑ دو۔ سننے میں واقعی عجیب لگتا ہے۔ بہت عجیب لگتا ہے۔ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ بڑھنے کے لیے محنت کر کے اور ڈالنا پڑتا ہے، پانے کے لیے چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا پڑتا ہے۔ ان عجیب و غریب باتوں کے پیچھے آخر کیا راز چھپا ہے؟ یہ تضادات دراصل زندگی کے بہترین اصول ہیں، بس ہمیں انہیں دیکھنے کا زاویہ بدلنا پڑتا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے اس مشہور مثال پر غور کریں۔ ایک پیالہ یا کپ ہمارے کام ہی تب آتا ہے جب وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر پیالہ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں مزید کچھ بھی نہیں ڈال سکتے، چاہے وہ آب حیات ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں ہمارے ذہن اس بھرے ہوئے پیالے کی طرح ہیں، پوری طرح بھرے ہوئے۔ ہاں، ہماری انا، ہماری خود پسندی اور ہر وقت کی معلومات نے ہمارے دماغ کو اتنا بھر دیا ہے کہ اس میں کسی نئی سچائی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ تو خود کو خالی کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ خود کو خالی کرنے کا مطلب اپنی اس جھوٹی انا اور اس بات کو چھوڑنا ہے کہ میں سب جانتا ہوں۔ جب انسان خود کو عالم سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، یعنی جب وہ قبول کرتا ہے کہ وہ ادھورا ہے، تو اصل مکملیت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میں اس بات کو اگر روزمرہ زندگی پر لگاؤں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے موبائل فون کی میموری جب مکمل بھری ہوتی ہے تو کوئی نیا میسج یا تصویر اس میں آ ہی نہیں سکتی۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے۔ ہمارا ذہن بھی اس فل میموری والے فون کی طرح ہو گیا ہے جو ہر وقت ہینگ رہتا ہے۔ بالکل ہینگ رہتا ہے، نئی چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں، اور شاید بہت سے لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے ابھی۔ جی بتائیں۔ اس ٹیکسٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر سب کچھ پانا ہے تو سب کچھ چھوڑ دو، اور آگے چل کر یہ بھی لکھا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی مقصد نہیں ہوتا اس لیے اس کا ہر کام کامیاب ہوتا ہے۔ صحیح کہا نا؟ صحیح۔ لیکن اگر میں اپنی زندگی میں لالچ، مقصد اور ٹارگٹس کو بالکل ہی چھوڑ دوں تو کیا میں اس تیز رفتار دنیا میں پیچھے نہیں رہ جاؤں گی؟ یہ ڈر سب کو ہوتا ہے۔ اگر مقصد ہی نہیں ہوگا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، بلز کیسے ادا ہوں گے؟ یہ خالی پن تو معاشرے میں ناکامی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت لازمی سوال ہے۔ یہاں مقصد چھوڑنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے، کام کرنا چھوڑ دے یا اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے۔ اچھا، تو پھر کیا مطلب ہے؟ یہ فلسفہ بے عملی یا کام چور ہونے کا سبق نہیں دیتا۔ یہاں اصل سبق یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے سے خود کو آزاد کر لیں۔ نتیجے سے آزاد کر لیں۔ اسے تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ایک سخت مقصد یا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، جیسے کسی کو پروموشن چاہیے یا کوئی ڈیل پکی کرنی ہے، تو اس شخص کی پوری توانائی اس آخری نتیجے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت فیوچر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ہر وقت اس ڈر میں رہتا ہے کہ اگر یہ مقصد پورا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ اس ٹینشن اور اس گھٹن میں وہ اپنے آج کے کام کی خوبصورتی، اس کے فلو اور اس کی فطری صلاحیت کو دبا دیتا ہے۔ یعنی فوکس پروسیس پر ہونے کے بجائے آؤٹ کم پر چلا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن ماسٹر جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کام میں پوری طرح موجود ہوتا ہے، بنا اس خوف کے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پریزنٹ مومنٹ میں ہوتا ہے وہ۔ ایگزیکٹلی۔ جب آپ اپنی توجہ صرف اس لمحے کے عمل پر رکھتے ہیں تو آپ کی کارکردگی بہترین ہوتی ہے۔ آپ فطرت کے بہاؤ کے ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس طرح مداخلت کیے بنا اپنا کام پوری توجہ سے کرتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقصد نہیں رہتی، بلکہ آپ کے عمل کا ایک فطری نتیجہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ اسی لیے بنا کسی جذباتی بوجھ کے کام کرنا ہی اصل کامیابی کی چابی ہے۔ کیا زبردست وضاحت ہے یہ! یعنی اصل مسئلہ کام کرنے میں نہیں بلکہ اس نتیجے سے بری طرح چپک جانے میں ہے جو ہماری بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ اور نتیجہ ہمارے کنٹرول میں ویسے بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ ہم ڈر کے مارے جیتے ہیں کہ کہیں فیل نہ ہو جائیں، اور وہ ڈر ہی ہمیں فیل کر دیتا ہے۔ چلیے اب اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور فطری تسلسل کی طرف آتے ہیں۔ یہاں باتوں کا رخ اس طرف مڑتا ہے کہ حالات کے مطابق ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ چیپٹر 23 میں اس کا بہت گہرا ذکر ہے۔ ابتدا میں ہی بہت خوبصورت لائن ہے، اپنے آپ کا مکمل اظہار کرو اور پھر خاموش ہو جاؤ۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے فطرت کی طاقتوں کی مثال دی گئی ہے۔ ہوا اور بارش کی مثال۔ ہاں، کہ جب ہوا چلتی ہے تو وہاں صرف ہوا ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو صرف بارش ہوتی ہے،
और जब बादल गुजर जाते हैं तो सूरज निकल आता है। कितनी सादा और पुरसुकून बात है ये कि हवा और बारिश खुद को रोकते नहीं और ना ही वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बरसते हैं। वो जिद नहीं करते। बिल्कुल, वो किसी जिद में आकर सारा दिन रोते नहीं रहते, वो बस बरसते हैं और गुजर जाते हैं। अगर हम इसे बड़े तनाजुर से जोड़कर देखें तो यहाँ दरअसल इंसान के अपने जज्बात और उसकी नफ्सियाती उलझनों का बड़ा गहरा हल मौजूद है। कैसे? जरा गौर करें, इंसान दुनिया की शायद वाहिद मखलूक है जो अपने जज्बात को जबरदस्ती दबा कर रखती है या फिर उन्हें जरूरत से ज्यादा खींचकर लंबा कर देती है। ये तो हमारी रोज की आदत है। अगर किसी बात पर दुख हो तो हम अक्सर रोने के बजाय अपने आप को किसी और चीज में उलझाने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या उस दुख से भागते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढते हैं। और दूसरी तरफ अगर गुस्सा आए तो हम उस गुस्से को हफ्तों और महीनों तक अपने अंदर पालते रहते हैं। सही बात है, हम उसे गुजरने नहीं देते। लेकिन टेक्स्ट हमें क्या सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कि बारिश की तरह बनो। अगर दुख आए तो उसे मुकम्मल तौर पर महसूस करो, उसका पूरा इजहार करो, उसको दबा कर मत रखो। बिल्कुल। लेकिन जब वो एहसास अपना वक्त पूरा कर ले तो उसे जबरदस्ती पकड़कर मत बैठो, खामोश हो जाओ, बादल को गुजरने दो ताकि अंदर का सूरज वापस अपनी जगह ले सके। ये अपने जज्बात के साथ मुकम्मल सच्चाई और फितरी रवैया अपनाने की दावत है। और ये सच में कितना आज़ाद कर देने वाला एहसास है कि हमें हर वक्त खुश रहने का दिखावा भी नहीं करना। जो एहसास आए उसे आने दो और गुजर जाने दो। दिखावा सबसे बड़ा बोझ है। हाँ, और इसी तसलसल में एक और दिल हिला देने वाली बात आगे बताई गई है। लिखने वाला कहता है कि अगर आप खुद को ताओ के लिए यानी रास्ते के लिए खोलते हैं तो आप उसके साथ एक हो जाते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, यहाँ तक तो आसान है कबूल करना। लेकिन फिर कहता है अगर आप खुद को नुकसान के लिए, लॉस के लिए खोलते हैं तो आप नुकसान के साथ एक हो जाते हैं और आप उसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर सकते हैं। अब ये बात वाकई थोड़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है आम इंसान के लिए। हम सब खुशी, फायदे और रोशनी को तो कबूल कर लेंगे, लेकिन नुकसान से तो हर कोई भागता है। यहाँ नुकसान को भी बाहें फैलाकर कबूल करने की बात की जा रही है। और यही वो जगह है जहाँ सच्ची आज़ादी का राज छुपा है। देखिए, नुकसान, दुख और तकलीफ इस वजूद का उतना ही फितरी हिस्सा है जितना कि खुशी और फायदा। दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। एग्जैक्टली। हमारी ज्यादातर नफ्सियाती अजियत किसी नुकसान के हो जाने की वजह से इतनी नहीं होती जितनी उस नुकसान को कबूल न करने और मुसलसल उससे लड़ने की वजह से होती है। हम हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम हकीकत से जंग करते हैं। लेकिन जब इंसान इस बात को कबूल कर लेता है कि जब खालीपन आएगा तो मैं उसे भी वैसे ही तस्लीम करूंगा जैसे भरेपन को करता हूं, तो वो जिंदगी के इन उतार चढ़ाव के अजाब से आज़ाद हो जाता है। वो फिर नुकसान से नहीं डरता। कितनी गहरी बात है ये। इस पूरे हिस्से का आखिरी और बेहतरीन सबक यही है कि हमें अपने फितरी रद्द अमल पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। टेक्स्ट का आखिरी जुमला है कि अगर आप फितरत पर भरोसा करेंगे तो हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाती है। हर चीज अपनी जगह पर आ जाती है। हम अक्सर घबरा जाते हैं कि अगर हमने हालात को अपने कंट्रोल में ना रखा, अगर हमने ज़बरदस्ती मुदाखलत ना की तो सब कुछ बिखर जाएगा। जबकि मास्टर इस हकीकत को जानता है कि अगर वो अपना काम ईमानदारी से करे और बहाव में रुकावट ना डाले तो कायनात अपना तवाज़ुन खुद बरकरार रखने की सलाहियत रखती है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी और तफसीली गुफ्तगू का निचोड़ निकालें तो ये बात निकलकर सामने आती है कि हम एक ऐसी तेज़ रफ्तार और मालूमात से भरी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर कोई कुछ ना कुछ बनने की अंधी दौड़ में शामिल है। बहुत ही थका देने वाली दौड़ है ये। ऐसे माहौल में ताओ ते चिंग के ये हिस्से हमें रुकने और गहरी सांस लेने का दर्स देते हैं। ये फ़लसफ़ा हमें समझाता है कि असल और छुपी हुई ताकत इस खालीपन में है। हर वक्त कुछ ना कुछ हासिल करने की थका देने वाली चाहत को छोड़ देना, अपने सख्त ख्यालात और ज़िद को तर्क कर देना, और नुकसान को बराबर तस्लीम करना। हाँ, नुकसान को बराबर तस्लीम करना और ख़ुद को फितरत के तसलसल में शामिल कर लेना ही कामिल वजूद का रास्ता है। ये एक ऐसी आज़ादी है जो इंटरनेट या किताबों से नहीं आती, बल्कि अंदर के डर और नतीजे से चिपकने की आदत को छोड़ देने से मिलती है। बिल्कुल सही। और इस सफ़र के आखिर में मैं एक नई बात सोचने पर मजबूर हो रहा हूँ। क्या बात?
ہم نے اس پوری گفتگو میں بات کی کہ خالی پن اختیار کرنا چاہیے اور اپنے مقاصد کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ ہم ماسٹر بن سکیں۔ صحیح۔ لیکن ذرا اس تضاد پر غور کریں۔ اگر اصل کامیابی مقصد کو چھوڑنے میں ہے تو کیا یہ خالی پن حاصل کرنے کی لالچ اور اس ماسٹر جیسا بننے کی چاہت بھی ہمارا ایک نیا مقصد نہیں بن گئی؟ The goal of having no goals۔ کیا ہم اپنے اس خالی پن کو پانے کے سفر کو بھی اسی تیز دوڑ کا حصہ تو نہیں بنا رہے جس سے بھاگنے کا یہ فلسفہ ہمیں درس دے رہا ہے؟ یہ تو سچ میں سوچنے والی بات ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب اور الجھی ہوئی بات ہے جس پر ہم سب کو اکیلے میں بیٹھ کر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس ہسل کلچر میں جہاں ہر شخص بس آگے نکلنے کی ایک اندھی دوڑ میں شامل ہے اور مسلسل بے چینی ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ بالکل، ایک ایسی دور جہاں رکنے کا مطلب ہارنا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، ہارنا سمجھا جاتا ہے۔ تو اس افراتفری میں صدیوں پرانی دستاویز تاؤ تے چنگ ایک ایسی بات کہتی ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جو پنجوں کے بل کھڑا ہوتا ہے وہ کبھی مضبوطی سے قدم نہیں جما سکتا، یعنی جو ٹپٹو پر کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح۔ آج کی اس گہرائی پر مبنی گفتگو میں ہمارا مقصد دراصل اس قدیم متن کے 4 انتہائی اہم ابواب پر بات کرنا ہے۔ ہم چیپٹر 24 سے لے کر 27 تک کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے یہ قدیم اصول آج کی اس تھکا دینے والی فضا میں ایک بہترین حل پیش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ۔ اور یہ فلسفہ صرف قدیم دور کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کو اس شور و غل میں سکون تلاش کرنے کا ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ میں اس ڈیپ ڈائیو کو ہوسٹ کر رہی ہوں اور میرے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں جو اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی صرف مسلسل بھاگ دوڑ اور دوسروں سے آگے نکلنے کی جد و جہد سے ہی ملتی ہے، لیکن تاؤ تے چنگ کے یہ ابواب اس تصور کو بالکل الٹ دیتے ہیں، مکمل طور پر الٹ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تحقیق ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت بے جا کوشش میں نہیں ہے بلکہ فطرت کے بہاؤ کے ساتھ چلنے میں ہے۔ یہ ان سب کے لیے ایک واقعی دلچسپ سفر ہے جو سیکھنے کے شوقین ہیں اور جانتے ہیں کہ دنیا کے شور کے پیچھے کچھ انتہائی پرسکون اصول کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیں اسے ان پیک کرتے ہیں۔ چیپٹر 24 کی شروعات ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری مثال سے ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص پنجوں کے بل کھڑا ہوتا ہے وہ مضبوطی سے قدم نہیں جما سکتا، اور پھر مزید یہ کہ جو جلدی آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا۔ اصل میں اگر ہم اس پنجوں کے بل یعنی ٹپ ٹو پر کھڑے ہونے کی مثال کو فزیکلی بھی دیکھیں تو یہ ایک ناپائیدار حالت ہے۔ ظاہر ہے، ایک انسان کتنی دیر تک اپنے پنجوں پر وزن اٹھا کر کھڑا رہ سکتا ہے؟ آخرکار اس کے پٹھے تھک جائیں گے اور وہ گر جائے گا۔ صحیح، لیکن یہاں صرف جسمانی حالت کی بات تو نہیں ہو رہی۔ یہ دراصل ایک استعارہ ہے اس ذہنیت کے لیے جو خود کو اپنی فطری حالت سے بڑا، لمبا یا بہتر دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ میرا مطلب ہے آج کے دور میں اسے ہم کارپوریٹ لیڈرز یا سوشل میڈیا کی چمک دمک پر آسانی سے لاگو کر سکتے ہیں۔ بالکل، جب کوئی انسان ہر وقت خود کو ویلیڈیٹ کروانے کے لیے ٹپ ٹو پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنی جڑ اور اپنے توازن سے رابطہ کھو دیتا ہے۔ تاؤ کا اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ کوشش یا زور لگانا طاقت نہیں بلکہ کمزوری کی نشانی ہے۔ جو خود کو بڑا دکھانے کے لیے زور لگاتا ہے وہ جلد ہی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن عام ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر کوئی خود کو ظاہر ہی نہ کرے، اپنی صلاحیتوں کو ہائی لائٹ نہ کرے تو وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ ایک بہت عام الجھن ہے نا؟ کیا تاؤ پریکٹیکلی انسان کو آلسی یا پیچھے رہ جانے کا مشورہ تو نہیں دے رہا؟ کیونکہ اسی باب میں آگے چل کر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو خود کو چمکانے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں اپنی ہی روشنی مندم کر دیتا ہے۔ یہ تو ماڈرن مارکیٹنگ اور پرسنل برانڈنگ کے بالکل برعکس بات لگتی ہے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ تصادم ہے ماڈرن سوچ اور قدیم دانش کے درمیان۔ دیکھیں، تاؤ کا مقصد سستی سکھانا نہیں ہے بلکہ انا یعنی ایگو کی مداخلت کو کم کرنا ہے۔ جب عمل کا مقصد صرف تعریف حاصل کرنا بن جائے تو اس عمل کی اصل خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل،
اس باب کے آخر میں تاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا ایک انتہائی خوبصورت اصول پیش کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اپنا کام کرو اور پھر اسے چھوڑ دو۔ Do your job and let go. ہاں، یعنی اپنا بہترین عمل پیش کرو لیکن اس کے نتیجے سے یا اس سے ملنے والی تعریف سے آزاد ہو جاؤ۔ جب کوئی نتیجے کی فکر چھوڑ دیتا ہے تبھی وہ کسی دباؤ کے بغیر تخلیقی کام کر سکتا ہے۔ یہ لیٹنگ گو کا تصور واقعی بہت گہرا ہے۔ اگر ہم اسے چیپٹر 27 کی طرف موڑیں تو وہاں بہترین مسافر کا ذکر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک اچھا مسافر وہ ہے جس کے پاس کوئی طے شدہ منصوبے یعنی فکسڈ پلانز نہیں ہوتے اور وہ منزل پر پہنچنے کی ضد نہیں کرتا۔ یہ آج کے گول اورینٹڈ دور میں سننے میں تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے۔ بہت عجیب لگ سکتا ہے۔ دنیا میں ہر طرف تو منصوبہ بندی پر زور دیا جاتا ہے۔ بغیر منصوبے کے سفر کرنے کو تو عام طور پر غفلت سمجھا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہاں منصوبہ نہ ہونے سے مراد مقصد سے خالی ہونا نہیں ہے بلکہ حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے ایک اچھا فنکار اپنے وجدان یعنی انٹیوشن کی سنتا ہے اور اسے جہاں چاہے لے جانے دیتا ہے۔ اور ایک اچھا سائنسدان پہلے سے نتیجے طے کر کے تحقیق نہیں کرتا بلکہ کھلے ذہن کے ساتھ حقیقت کو سامنے آنے دیتا ہے۔ صحیح کہا، طے شدہ منصوبے انسان کو محدود کر دیتے ہیں۔ جب کوئی مسافر صرف منزل پر پہنچنے کی ضد کرتا ہے تو وہ راستے میں آنے والے نئے مواقع کو رد کر دیتا ہے۔ یہ دراصل حالات کو قابو کرنے کی اسی بیجا کوشش کا ذکر ہے جس کا حوالہ پہلے ٹپٹو والے حصے میں دیا گیا تھا۔ یہاں آ کر موضوع واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تصور کے کامیابی منصوبہ بندی کی ضد میں نہیں بلکہ بہاؤ کے ساتھ چلنے میں ہے۔ یہ تب تک مکمل سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم اصل منبع کو نہ سمجھ لیں۔ اب ہم چیپٹر 25 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ انتہائی اہم باب ہے۔ بالکل۔ اس باب میں وضاحت کی گئی ہے کہ اس کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے بھی کچھ موجود تھا، کچھ ایسا جو بے شکل اور مکمل تھا۔ یعنی جب ستارے، سیارے اور وقت کا وجود بھی نہیں تھا تب بھی ایک قطعی طاقت وہاں تھی۔ جی ہاں، اور اس بے شکل وجود کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے فہم کو وسعت دیتی ہیں۔ اسے پرسکون، خالی، اکیلا، نہ بدلنے والا اور لامحدود کہا گیا ہے۔ اسے دراصل کائنات کی ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ The mother of the universe۔ ہاں، چونکہ انسانی زبان بہت محدود ہے اور الفاظ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل یا جسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے کسی بہتر نام کی عدم موجودگی میں اس لامحدود طاقت کو صرف تاؤ پکارا جاتا ہے۔ یہ ہر چیز کے اندر اور باہر بہتا ہے اور آخرکار واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ تو کافی حد تک جدید سائنس کی ان تھیوریز جیسا لگتا ہے جو بتاتی ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے بھی ایک بے شکل توانائی تھی۔ لیکن تاؤسٹ فلسفے میں یہ صرف ایک فزیکل طاقت نہیں لگتی بلکہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ تو اس عظیم طاقت کا انسانی زندگی سے پریکٹیکلی کیا تعلق ہے؟ اس باب میں 4 بڑی طاقتوں کا ذکر کیا گیا ہے: تاؤ، کائنات، زمین اور انسان۔ یہ باتدریج نظام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان زمین کی پیروی کرتا ہے، زمین کائنات کی پیروی کرتی ہے، کائنات تاؤ کی پیروی کرتی ہے اور تاؤ صرف اور صرف اپنی پیروی کرتا ہے۔ اس ترتیب کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ انسان اس کائناتی نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، نہ کہ اس کا مالک۔ بالکل، اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ فطرت سے لڑنا یا اسے فتح کرنے کی کوشش کرنا دراصل ایک بے وقوفی ہے۔ جیسے اگر کوئی تیراک پانی کے تیز بہاؤ کے الٹ تیرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنی توانائی ضائع کر کے ڈوب جائے گا، لیکن اگر وہ بہاؤ کے ساتھ چلنا سیکھ لے تو وہ آسانی سے لمبا سفر طے کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس راستے کو چھوڑ کر مداخلت کرتا ہے یا دنیا کو اپنی طاقت سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو افراتفری پھیلتی ہے۔ تاؤ کسی پر زبردستی نہیں کرتا، وہ بس موجود ہے اور ہر چیز کو پھلکا ہے۔ اس لیے جب ہم اس پرسکون تسلسل کو توڑ کر سب کچھ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اصل بنیاد سے کٹ جاتے ہیں۔ تو اس سب کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم اب چیپٹر 26 کی طرف آئیں تو ہمیں اس کا ایک بہت عملی اطلاق ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ افراتفری کے اس دور میں انسان اپنے اندر سکون کیسے تلاش کر سکتا ہے۔
یہاں کچھ نئے تصورات ہیں. لکھا ہے بھاری ہلکے کی جڑ ہے اور بے حرکت تمام حرکت کا مبدا ہے. Heavy is the root of light and unmoved is the source of all movement. صحیح. اگر کوئی ان الفاظ کو پہلی دفعہ سنے تو تھوڑا عجیب لگتا ہے. بھاری ہونے کا فائدہ کیا ہے اور یہ سکون سے کیسے جڑا ہے؟ یہاں بھاری ہونے سے مراد وزن نہیں ہے بلکہ اپنی جڑ کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہونا ہے. اسے ایک درخت کی مثال سے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. درخت کی جڑیں زمین میں گہری، مضبوط اور بھاری ہوتی ہیں، اور صرف اسی مضبوطی کی وجہ سے درخت کی ٹہنیاں اور پتے ہوا میں ہلکے پھلکے ہو کر جھوم سکتے ہیں. اگر جڑ مضبوط نہ ہو تو ذرا سی ہوا انہیں اکھاڑ پھینکے. بالکل ٹھیک. اسی طرح بے حرکت یا ان مووڈ ہونا دراصل سکون کی وہ اندرونی حالت ہے جو کسی بھی شخص کے اندر ہونی چاہیے، چاہے باہر کتنی ہی تبدیلی یا شور و گل کیوں نہ ہو رہا ہو. اسی باب میں ایک ماسٹر کی مثال بھی دی گئی ہے. ایک ایسا شخص جو پورا دن سفر کرتا ہے لیکن وہ کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑتا. باہر سے لوگ اسے مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں، حالات اچھے برے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ ماسٹر اپنے اندر مکمل طور پر پرسکون رہتا ہے. یہاں گھر سے مراد اس کی اندرونی حالت ہے. یہ تصور ہمارے روزمرہ زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے. عام طور پر لوگ حالات کی کٹ پتلی بن جاتے ہیں. حالات اچھے تو خوش، حالات برے تو پریشان. لیکن جو شخص ان مووڈ ہے وہ اپنی اندرونی حالت کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں دیتا. چیپٹر 26 میں ہی ایک احمق بادشاہ کی مثال بھی ہے، جہاں پوچھا گیا ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ کو احمقوں کی طرح ادھر ادھر کیوں گھومنا چاہیے. اگر کوئی خود کو ہوا کے دوش پر ادھر ادھر اڑنے دے تو وہ اپنی جڑ سے رابطہ کھو دیتا ہے. بے چینی انسان کو اس کی اصل پہچان سے دور کر دیتی ہے. یہ احمق بادشاہ کی مثال آج کے کسی ایسے لیڈر یا CEO پر بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے جو ہر دن کسی نئے ٹرینڈ کے پیچھے بھاگتا ہے. آج ایک اصول، کل دوسرا. اور بے چینی میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ تباہی مچاتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. لیکن یہاں ایک اہم پہلو پر غور کرنا ضروری ہے. کیا اپنے مرکز میں بے حرکت اور بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے مسائل سے مکمل بے نیاز ہو جائے؟ کیا ٹاؤزم کسی ایسی حالت کی طرف بلا رہا ہے جہاں کسی چیز کی پرواہ ہی نہ کی جائے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اکثر ٹاؤزم کو لے کر یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. ان مووڈ ہونے کا مطلب سستی یا بے حسی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بغیر کسی ذہنی پریشانی کے عملی زندگی گزارنا. جب اندر سکون ہوتا ہے تو باہر کا عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے. یہ ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے کہ جب ایسی روحانی حالت حاصل کر لی جائے تو دنیا کے ساتھ، خاص طور پر مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ انسان کس طرح پیش آئے. اور یہ ہمیں چیپٹر 27 کے آخری اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف لے جاتا ہے، جسے اس تحریر میں واقعی دی گریٹ سیکرٹ یا سب سے بڑا راز کہا گیا ہے. کہا وہاں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ماسٹر سب کے لیے دستیاب ہے اور کسی کو بھی رد نہیں کرتا. وہ ہر حالت کا استعمال کرتا ہے اور کچھ ضائع نہیں کرتا. اسے روشنی کو اپنانا کہا گیا ہے. اور پھر اس راز کی بنیاد بتاتے ہوئے پوچھا گیا ہے کہ ایک اچھا انسان کیا ہے؟ وہ ایک برے انسان کا استاد ہے. اور ایک برا انسان کیا ہے؟ وہ ایک اچھے انسان کا کام یعنی ٹاسک ہے. اس تمثال میں انتہائی عملی اور تھوڑی مشکل دانش چھپی ہے. عام طور پر ہماری دنیا اچھے اور برے کی قطعی تقسیم کرتی ہے. ہم اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور برے لوگوں کو رد کر دیتے ہیں. لیکن تاؤ کا نظام اس ڈیویلٹی یا تقسیم سے بالکل پرے ہے. ہاں، اس نظام میں کوئی بھی ضائع کرنے کے قابل نہیں. اگر ایک انسان خود کو اچھا یا ان مووڈ سمجھتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ برے حالات یا برے افراد سے کنارہ کشی کر لے، بلکہ برا انسان اس کے لیے ایک ٹاسک ہے، ایک ایسی حالت جہاں اسے اپنے سکون اور دانش کا عملی مظاہرہ کرنا ہے. اور دوسری طرف ایک برے انسان کے لیے وہ اچھا شخص ایک استاد کا درجہ رکھتا ہے. لیکن اگر ہم اسے آج کی ماڈرن سائیکالوجی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ اکثر سکھاتی ہے کہ ٹاکسک حالات اور ٹاکسک لوگوں سے فوراً دور ہو جانا چاہیے، انہیں کٹ آف کر دینا چاہیے. تاؤ کا یہ اصول تو اس نظریے کے بالکل متضاد کھڑا ہے. بالکل کھڑا ہے، کیونکہ تاؤ یہ کہتا ہے کہ اچھے اور برے لوگ اس سماج میں نظام میں ایک دوسرے کے لیے ضروری کردار ادا کرتے ہیں.
اگر اچھے لوگ برے لوگوں کو رد کر دیں تو دراصل وہ اپنے اصل کام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ ایک مکمل اور آپس میں جڑا ہوا ایکو سسٹم بن جاتا ہے جہاں اندھیرا اور روشنی دونوں اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دی گریٹ سیکرٹ کہا گیا ہے۔ اس متن میں واضح الفاظ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس راز کو سمجھے بنا چاہے کوئی کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ذہنت شاید یہ بتائے کہ مصیبت سے دور بھاگنا بہتر ہے یا صرف اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا مفید ہے، لیکن دانش یہ جانتی ہے کہ جب تک تناؤ اور مخالفت نہ ہو ایک استاد کی اہمیت سامنے نہیں آ سکتی۔ ذہنت چیزوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر دیکھتی ہے جبکہ تاؤ کی دانش انہیں جوڑ کر ایک مکمل تصویر بناتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے جو اہم ترین نکات سامنے آتے ہیں انہیں یکجا کرنا ضروری ہے۔ صدیوں پرانے اس فلسفے نے یہ واضح کیا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ٹپ ٹو پر کھڑے ہونے یا ضرورت سے زیادہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ بے جا کوشش ہمیشہ انسان کو تھکا کر گرا دیتی ہے۔ اور ایک ایسی کائنات جو خود پرسکون اور بے شکل ٹاؤ کی پیروی کرتی ہے، وہاں ہماری بے چینی دراصل فطرت کے اصولوں سے انجان ہونے کی نشانی ہے۔ اس بے چینی کا واحد حل یہی ہے کہ اپنے اندر کے اس بے حرکت مرکز کو تلاش کیا جائے جو تمام حرکت کا مبدا ہے۔ ہمیں حالات پر مسلسل قابو پانے اور طے شدہ منصوبوں کی ضد چھوڑنی ہوگی، اور سب سے بڑھ کر اس دنیا کو اچھے اور برے کے خانوں میں تقسیم کرنے کے بجائے انہیں سیکھنے اور سکھانے کے ایک مسلسل عمل کے طور پر دیکھنا ہوگا، جہاں کوئی شخص اور کوئی تجربہ رد کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم مشہور کتاب تاؤ تے چنگ کے ابواب 28 سے 31 کا بہت گہرائی میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج کے اس جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ اس قدیم دانائی کے مطابق ایک کامل انسان، یعنی جسے انگریزی میں دا ماسٹر کہا جاتا ہے، وہ دراصل ہوتا کون ہے، اور یہ کہ کیسے دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق قابو کرنے کی جستجو چھوڑ کر اسے اسی حالت میں قبول کر لینا ہی حقیقی ہم آہنگی اور پرسکون زندگی کا اصل راستہ ہے۔ چلیں اب اس ساری بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ہم عام طور پر اپنی روزمرہ زندگی میں، چاہے اپنے کام کی جگہ ہو، اپنے رشتے ہوں یا یہاں تک کہ اپنے جذبات ہوں، ہم ہر چیز پر مکمل کنٹرول چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کنٹرول ہوگا اتنی زیادہ کامیابی ملے گی، لیکن یہ تحریریں بالکل ایک مختلف اور کسی حد تک چونکا دینے والا زاویہ پیش کرتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب زندگی آج کے مقابلے میں بظاہر بہت سادہ تھی، تب بھی انسان کے اندر قابو پانے اور دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی خواہش اتنی ہی شدید تھی۔ اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا ایک لامحدود سیلاب ہے اور ہر وقت آگے بڑھنے کی، کچھ ثابت کرنے کی نہ ختم ہونے والی دوڑ لگی ہے، اس دور نے انسانی ذہن کو مکمل طور پر تھکا دیا ہے۔ یہ قدیم فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی طاقت زبردستی میں نہیں ہے، بلکہ ٹھہر جانے اور چیزوں کو ان کے فطری بہاؤ کے ساتھ قبول کرنے میں ہے۔ یہ بات واقعی تھوڑا رک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم باب 28 سے شروعات کریں تو اس میں زندگی کے مختلف تضاد اور ان کے درمیان ایک خاص قسم کا توازن رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ اس تحریر کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ مردانہ خصوصیات کو جانو لیکن عورت کی طرح رہو، سفید کو جانو لیکن سیاہ کی طرح رہو، ذاتی کو جانو لیکن غیر ذاتی رویے پر قائم رہو۔ بظاہر یہ باتیں بہت متضاد لگتی ہیں۔ بالکل متضاد لگتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو زندگی کی دونوں انتہاؤں سے بخوبی واقف تو ہے، وہ طاقت کو بھی سمجھتا ہے اور کمزوری کو بھی، روشنی کو بھی اور اندھیرے کو بھی، لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کا ہو کر نہیں رہ جاتا۔ یہ کامل انسان سختی اور نرمی دونوں کا مکمل ادراک رکھتا ہے، لیکن وہ شعوری طور پر درمیانی راستہ چنتا ہے۔ یعنی وہ کسی ایک پہلو کے جنون میں مبتلا نہیں ہوتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ معاشرہ عموماً عمل کرنے، آگے بڑھنے اور جارحانہ رویے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ان چیزوں کو مردانہ خصوصیت سے جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ فلسفہ کہتا ہے کہ اس طاقت کو جاننے کے باوجود وصول کرنے اور قبول کرنے والی حالت میں رہنا، یعنی نرمی اختیار کرنا، زیادہ پائیدار ہے۔
اور اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دراصل اپنے اس ابتدائی اور خالص روپ کی طرف لوٹنے کی بات ہے جسے وہاں پرائمل سیلف کہا گیا ہے۔ یہ ایک چھوٹے بچے جیسی معصونیت اور غیر مشروط قبولیت کی حالت ہے۔ یہاں کوئی تعصب نہیں ہوتا، کوئی لیبل نہیں ہوتا، بس آپ کا خالص وجود ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پرائمل سیلف والا تصور بہت دلچسپ ہے۔ اسی باب میں ایک بہت ہی زبردست تمثیل استعمال کی گئی ہے۔ اس میں دنیاوی چیزوں کو لکڑی سے بنے مختلف برتنوں یا آزاروں سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ دی ماسٹر یعنی کامل انسان کو اس انتراشے ہوئے لکڑی کے ٹکڑے کی طرح کہا گیا ہے جس سے یہ تمام چیزیں بنتی ہیں۔ یہ بات مجھے ذاتی طور پر بہت متاثر کن لگی، لیکن ساتھ ہی ذہن میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب روزمرہ زندگی میں تراشے ہوئے آزار نہیں بن چکے؟ مطلب کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی انجینئر، کوئی مینیجر، اور ہم اپنی پوری شناخت انہی لیبلز کے اندر قید کر لیتے ہیں۔ ہم بس وہی بن کے رہ جاتے ہیں۔ یہ آپ نے ایک بہت ہی بروقت مثال دی ہے۔ دیکھیں، جب ایک لکڑی کو تراش کر اس سے کوئی پیالہ یا کرسی بنا لی جاتی ہے تو اس کی ایک مخصوص شکل بن جاتی ہے اور اس کا استعمال محدود ہو جاتا ہے۔ وہ پیالہ بن گیا ہے تو اب وہ صرف پیالہ ہی ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے، لیکن اس کی باقی تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ صحیح، وہ محدود ہو گیا۔ بالکل۔ اس کے برعکس ایک انتراشا ہوا لکڑی کا ٹکڑا بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں انتناہی امکانات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس میں کرسی، پیالہ، کھلونا یا ایک کشتی بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایک کامل انسان دنیاوی آزاروں کی اور معاشرے کی طرف سے دیے گئے کرداروں کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات چلانے کے لیے ان لیبلز کو استعمال کرنا جانتا ہے، لیکن وہ اندرونی طور پر خود کو اس انتراشی ہوئی لکڑی کی طرح خام اور خالص رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی روح کو کسی ایک لیبل کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، وہ اندر سے آزاد رہتا ہے، اسی لیے وہ ہر طرح کے حالات میں خود کو ڈھال سکتا ہے اور بغیر ٹوٹے ہر طوفان کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے خود کو کسی سانچے میں قید نہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انتراشی لکڑی کا تصور ہمیں ایک اور الجھن کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان خود کو کسی مخصوص سانچے میں ڈھالتا ہی نہیں اور حالات کو کنٹرول نہیں کرتا تو وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سدھارے گا کیسے؟ باب 29 کا آغاز ہی ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو ظاہر تو سادہ ہے، لیکن اس کا جواب ہمارے غرور پر ایک کڑی ضرب لگاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہے۔ اور یہ بات ہمارے عام معاشرتی سوچ سے بالکل ٹکراتی ہے۔ بالکل ٹکراتی ہے۔ کیا یہ بات ہمارے جدید ذہن کے لیے قابل قبول ہے؟ ہم تو ہر وقت دنیا کو سدھارنے، نئی ٹیکنالوجی لانے، معیشت کو بہتر بنانے اور سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ترکیب سوچتے رہتے ہیں۔ کیا دنیا کو سدھارنے کی کوشش کرنا کوئی بری بات ہے؟ یہ شکوک پیدا ہونا بہت فطری ہے۔ جدید ذہن اسی بنیاد پر کام کرتا ہے کہ ہر مسئلے کا ایک حل ہونا چاہیے اور انسان اپنی عقل سے اس دنیا کو ایک بہترین جگہ بنا سکتا ہے۔ لیکن تاؤ کا فلسفہ یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات یا یہ دنیا یہ کوئی بے جان مشین یا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جسے ہم اپنے اوزاروں سے ٹھیک کر سکیں۔ اسے ایک مقدس برتن قرار دیا گیا ہے۔ ایک مقدس برتن؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا اپنا ایک پیچیدہ، گہرا اور خودکار نظام ہے۔ جب انسان اسے محض ایک بے جان شے سمجھ کر اپنی محدود عقل سے قابو کرنے یا اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دراصل اس کا فطری توازن بگاڑ دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے فطرت کو زبردستی اپنے تبع کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ماحولیات کے حوالے سے ہو یا معاشراتی نظام کے حوالے سے، اس کے طویل مدتی نتائج اکثر تباہ کن ہی نکلے ہیں۔ یعنی اگر ہم دنیا کو ایک عام سی چیز سمجھ کر اس پر قبضہ جمانا چاہیں گے تو بالآخر نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کا اپنا ایک قدرتی بہاؤ ہے، اور اسی باب میں آگے زندگی کے مختلف قدرتی چکروں کی بڑی خوبصورت نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہر چیز کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ کبھی آگے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی پیچھے رہ جانے کا، کبھی حرکت میں رہنے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی آرام کرنے کا، کبھی انسان توانائی سے بھرپور ہوتا ہے اور کبھی بالکل تھک کر نڈھال ہو جاتا ہے۔
یہ تو بالکل زندگی کی اٹل حقیقت ہے نا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر صرف ان مثبت سمجھے جانے والے حصوں کو، یعنی توانائی، حرکت اور کامیابی کو ہی قبول کرنا چاہتے ہیں، اور آرام کرنے کو یا پیچھے رہ جانے کو ہم اپنی ناکامی سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، اور خود کو کوستے رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سوچ اور ایک دانا شخص یعنی کامل انسان کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ کامل انسان ان قدرتی چکروں سے لڑتا نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ سردیوں کے بعد باہر آنا فطری ہے، لیکن سردیوں کا بھی اپنا ایک مقصد ہے، وہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسی وہ ہیں، بغیر ان پر زبردستی کا کنٹرول حاصل کیے۔ صحیح فرمایا۔ جب تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے تو وہ اسے قبول کرتا ہے اور آرام کرتا ہے، وہ خود کو مشین سمجھ کر زبردستی کام میں نہیں جھونکتا۔ جب زندگی میں پیچھے رہنے یا انتظار کرنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ اسے بھی خوش دلی سے قبول کرتا ہے، وہ چیزوں کو ان کے اپنے راستے پر چلنے دیتا ہے اور خود دائرے کے مرکز میں پرسکون رہتا ہے۔ یہ دائرے کے مرکز والا جو تصور ہے نا، اگر اس پر تھوڑا غور کیا جائے تو یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ ایک گھومتے ہوئے پہیے یا دائرے کو اگر ہم تصور کریں تو دائرے کا بیرونی حصہ جو دنیاوی معاملات، عام بھاگ دوڑ، خبروں اور ہنگاموں کی نمائندگی کرتا ہے، وہ انتہائی تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہاں ہر وقت ایک طوفانی حالت رہتی ہے۔ لیکن اسی دائرے کا جو بالکل درمیانی نقطہ یا مرکز ہوتا ہے، وہاں مکمل خاموشی و سکون ہوتا ہے۔ باہر چاہے جتنی مرضی ہلچل ہو، مرکز ہمیشہ اپنی جگہ پر مستقل رہتا ہے۔ اور یہی وہ اندرونی سکون ہے جو دی ماسٹر کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور یہی سکون ہمیں اس فلسفے کے باب 23 کی طرف لے جاتا ہے جو کہ طاقت اور زبردستی کے استعمال کے بارے میں ہے۔ اس باب میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی تاؤ کے اصولوں پر چلتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ طاقت کے زور پر معاملات کو زبردستی حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ ہتھیاروں کے زور پر دوسروں پر غلبہ پانے پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ طاقت کا استعمال کرتے ہیں وہ بظاہر جیت جاتے ہیں اور ان کا کام نکل جاتا ہے، تو پھر طاقت کے استعمال سے کیوں روکا گیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ طاقت سے فوری نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی سائنسی اور ساتھ ہی روحانی وجہ اسی تحریر میں بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ کائنات کے نظام میں ہر طاقت کا ایک مساوی اور مخالف جوابی رد عمل ضرور پیدا ہوتا ہے، جسے انگریزی میں کاؤنٹر فورس کہتے ہیں۔ جیسے فزکس کا تیسرا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ بالکل وہی اصول یہاں روحانی اور معاشرتی سطح پر لاگو ہوتا ہے۔ تشدد یا زبردستی، چاہے وہ کتنی ہی اچھی نیت یا کتنے ہی عظیم مقصد کے لیے کیوں نہ کی گئی ہو، وہ ہمیشہ پلٹ کر خود پر ہی وار کرتی ہے۔ اس باب میں ایک بہت ہی خوفناک لیکن سچی تمثیل دی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جن جگہوں پر فوجیں پڑاؤ ڈالتی ہیں، وہاں اگلی فصلوں میں صرف کانٹے دار جھاڑیاں ہی اگتی ہیں۔ یہ واقعی ہلا دینے والی مثال ہے۔ ہاں، یعنی جنگ اور زبردستی، چاہے وہ جیت ہی کیوں نہ لی جائے، اپنے پیچھے صرف تباہی، بھوک اور دکھ ہی چھوڑتی ہے۔ طاقت کے زور پر قائم کیا گیا کوئی بھی نظام یا رشتہ کبھی پائیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جتنا زور ہم دنیا یا لوگوں کو قابو کرنے پر لگاتے ہیں، حالات اتنا ہی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور کامل انسان کا جو طریقہ کار ہے وہ اس زبردستی کے بالکل برعکس ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ وہ اس کام کے مکمل ہونے کے بعد اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، کوئی فخر محسوس نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے بدلے میں مزید طاقت کا طلبگار ہوتا ہے۔ وہ بس ضرورت کے تحت وہ کام کرتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ایسا کرنے کے لیے تو انسان کے اندر بہت زیادہ خود اعتمادی اور اندرونی سکون ہونا چاہیے نا۔ ہم تو عام طور پر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری تعریف کرے، ہمیں سراہے، ہم ریکگنیشن چاہتے ہیں۔ یہی تو بنیادی سوال ہے۔ انسان آخر کیوں ہر چیز پر غلبہ پانا چاہتا ہے؟ کیوں اسے ہر وقت تعریف کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اندرونی عدم تحفظ اور خوف ہے۔ باب 30 اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیتا ہے کہ جو شخص اندر سے مکمل طور پر مطمئن ہے، جو خود پر یقین رکھتا ہے،
اسے اس بات کی قطعی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کو اپنے خیالات کا قائل کرے یا ان پر اپنی طاقت کا رعب جمائے۔ یعنی اسے باہر سے کسی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ بالکل نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ واقعات کو زبردستی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا دراصل کائنات کے قدرتی بہاؤ کے خلاف تیرنے کے مترادف ہے، جو صرف تھکاوٹ اور نقصان کا باعث بنتا ہے۔ چونکہ وہ خود سے مطمئن ہے، اس لیے اسے دنیا کی منظوری، تالیوں کی گونج یا کسی سرٹیفکیٹ کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ چونکہ وہ خود کو اپنی تمام تر خوبیوں اور خاموؤں کے ساتھ پوری طرح قبول کرتا ہے، اسی لیے پوری دنیا اسے ویسے ہی قبول کر لیتی ہے۔ سارا مسئلہ دراصل اس اندر کی جنگ اور اندر کی قبولیت کا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا نکتہ ہے کہ جب اندر کی جنگ بند ہو جاتی ہے تبھی باہر کی دنیا سے جنگ بند کی جا سکتی ہے، اور اسی جنگ اور امن کے موضوع کو باب 31 میں ایک ایسی انتہا پر پہنچایا گیا ہے جو کسی بھی پڑھنے والے کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ باب شاید ان تمام ابواب میں سب سے زیادہ سنجیدہ، گہرا اور جذباتی نوعیت کا ہے۔ اس میں ہتھیاروں، جنگ اور انسانی ہمدردی کے حوالے سے ایک انتہائی طاقتور، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک انقلابی پیغام دیا گیا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ باب 21 بالکل صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ ہتھیار چاہے وہ کتنے ہی جدید کیوں نہ ہوں، وہ دراصل خوف اور تشدد کے آزار ہیں۔ کوئی بھی سمجھدار انسان ان سے نفرت کرتا ہے۔ اور اس تحریر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی شعور کے راستے پر چلتا ہے وہ ان ہتھیاروں سے دور رہتا ہے۔ وہ صرف اسی وقت ان کا استعمال کرتا ہے جب کوئی اور راستہ نہ بچے، جب دفاع کے لیے انتہائی مجبوری ہو، اور تب بھی وہ انہیں انتہائی ضبط، دکھ اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ یہ بات ہمارے ان روایتی تصورات کو ٹوٹلی چیلنج کرتی ہے، جہاں طاقت اور ہتھیاروں کی نمائش کو فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، اس فلسفے کی بنیاد اس بات پر کھڑی ہے کہ انسانیت کے لیے امن ہی سب سے اعلیٰ قدر ہے۔ ایک باشعور انسان کے لیے ایک پرامن حالت سے بڑھ کر قیمتی چیز اور کوئی نہیں۔ اگر امن تباہ ہو جائے، اگر معاشرے میں چاروں طرف بدامنی، خوف اور خون ریزی پھیل جائے، تو پھر ایک انسان کیسے مطمئن اور خوش رہ سکتا ہے؟ ایک دانا شخص کبھی بھی ہتھیاروں کی چمک دمک، ان کی تباہ کن صلاحیت یا طاقت کے مظاہرے سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ انہیں طاقت کا نشان نہیں بلکہ انسانیت کی ناکامی سمجھتا ہے۔ بالکل۔ فلسفہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہتھیاروں کی طاقت پر خوش ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کے قتل عام اور خون بہنے سے محظوظ ہو رہا ہے، اور ایسا شخص کبھی بھی کائنات کے ساتھ ہم آہنگی میں نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں کہ کسی کی شکست پر خوشی منانے کا مطلب دراصل انسانی جانوں کے ضیاع پر خوش ہونا ہے۔ ہم عموماً تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ فتوحات کا کتنا شاندار جشن منایا جاتا ہے، فاتحین کے بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے ہیں، ان پر فلمیں بنتی ہیں، لیکن یہ کتاب ہمیں ایک بالکل ہی مختلف اور غیر روایتی زاویہ دکھا رہی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کوئی غیر مرئی شیطان یا کوئی برے عفریت نہیں ہوتے، وہ بھی بالکل گوشت پوست کے بنے انسان ہوتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، ان کے بھی خاندان ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی کوئی رو رہا ہوتا ہے، ان کے بھی جذبات اور خواب ہوتے ہیں۔ کسی کو مار کر جشن منانا انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ بات اندر تک اثر کرتی ہے۔ اور اسی لیے باب 31 کے آخر میں جو بات کہی گئی ہے وہ انسانی ہمدردی کی ایک ایسی معراج ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جب ایک کامل انسان جنگ کے میدان میں داخل ہوتا ہے یا جب وہ کوئی جنگ جیت بھی لیتا ہے تو وہ فتح کے گیت نہیں گاتا، وہ غرور سے اپنا سینہ نہیں تانتا، وہ میدان جنگ میں انتہائی سنجیدگی، گہرے دکھ، افسوس اور لامحدود ہمدردی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس فتح کو مناتا نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس ہفتے کو ایک کامیابی کی طرح نہیں بلکہ ایک جنازے کی طرح لیتا ہے۔ وہ اس طرح برتاؤ کرتا ہے جیسے وہ کسی بہت بڑے سوگ یا جنازے میں شرکت کر رہا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخر کار وہاں انسانوں کی ہی جان گئی ہے، چاہے وہ جانیں کسی بھی طرف کی ہوں۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو جنگ کی تمام تر نام نہاد شان و شوکت کو خاک میں ملا دیتا ہے اور انسان کو اس کی اصل یعنی ہمدردی کی طرف واپس لے آتا ہے۔ یہ تصور ہمارے روایتی ہندوز اور جنگجوؤں کے تصور سے 100% مختلف ہے۔
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچا ہیرو وہ نہیں جو دشمنوں کو بے دردی سے کچل دے اور پھر اس پر فخر کرے، بلکہ سچا ہیرو وہ ہے جسے جنگ کی ضرورت پیش آنے پر ہی گہرا افسوس ہو اور جو انسانی جان کے ضیاع پر رو سکے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے تاؤ تے چنگ کے ان ابواب سے جو کچھ سیکھا ہے، اگر ہم اس تمام گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہی بنتا ہے کہ آج کی اس اندھی دور میں جہاں ہر شخص خود کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے، دوسروں کو نیچا دکھانے اور ہر صورتحال کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا ہے، وہاں یہ قدیم دانائی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی طاقت چیخنے میں، جھگڑنے میں یا دنیا پر اپنی مرضی مسلط کرنے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کو، حالات کو اور لوگوں کو ان کی اصل حالت میں قبول کرنے میں ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس فلسفے کے نزدیک کامیاب یا کامل انسان وہ شخص نہیں جو مادی یا جسمانی طور پر سب سے زیادہ طاقتور ہو یا جس کے پاس کنٹرول کرنے کے سب سے زیادہ وسائل ہوں، بلکہ اصل دانا وہ ہے جو جانتا ہے کہ دنیاوی چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، لیکن وہ کبھی خود کو ان کا غلام نہیں بننے دیتا۔ وہ اس تیزی سے گھومتی دنیا کے دائرے کے مرکز میں رہ کر اپنا اندرونی توازن قائم رکھتا ہے، اور اپنی خامیوں کو بھی مانتا ہے۔ بالکل۔ وہ اپنے اندر موجود تمام خامیوں، خوف اور عدم تحفظ کو جانتا ہے اور انہیں تسلیم کرتا ہے۔ اسی لیے اسے بیرونی دنیا میں جا کر دوسروں پر اپنا غلبہ ثابت کرنے کی کوئی مجبوری یا ہوس نہیں ہوتی۔ وہ کائنات کے بہاؤ کا حصہ بن جاتا ہے، اس سے ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کو ایک عجیب سی آزادی کا احساس دلاتا ہے۔ یہ احساس کہ ہر وقت ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی، ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے کی یا ہر شخص کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات بس خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا اور معاملات کو ان کے اپنے قدرتی اور فطری بہاؤ کے مطابق چلنے دینا ہی سب سے بہتر اور مؤثر حکمت عملی ہوتی ہے۔ انسان دنیا کو جتنا کم قابو کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اندر سے اتنا ہی زیادہ پرسکون، آزاد اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ آج کی اس طویل گفتگو کا اختتام ایک نئے اور قدرے مختلف سوال پر کرتے ہیں۔ ہم نے اس بات پر تفصیلی غور کیا کہ بیرونی دنیا میں طاقت کا بے جا استعمال اور فتوحات پر جشن منانا دراصل ایک جنازے میں شرکت کرنے کے مترادف ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا یہی اصول انسان کی اپنی اندرونی کشمکش پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ ہم انسان روزانہ کی بنیاد پر اپنی ہی خامیوں، اپنی ہی عادتوں اور اپنے ہی خیالات سے لڑتے رہتے ہیں۔ ہم خود پر زبردستی قابو پانے کی اور ایک ایسا پرفیکٹ یا تراشا ہوا انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ہم ہیں ہی نہیں۔ اس مستقل اندرونی جنگ میں کیا ہم اپنے ہی ذہن کو ایک میدان جنگ نہیں بنا رہے؟ اگر ہم اپنے ساتھ ہونے والی اس جنگ کو بھی اسی طرح ختم کر دیں اور اپنی خامیوں کو بھی اسی غیر ہمدردی کے ساتھ قبول کر لیں جیسے کامل انسان بیرونی دنیا کو کرتا ہے، تو یہ اندرونی امن ہماری زندگیوں کو کس حد تک بدل سکتا ہے؟ ذرا سوچیں۔ آج کا معاشرہ کامیابی کو اس پیمانے پر ناپتا ہے کہ ہم نے کتنی چیزوں کو فتح کیا، کتنا کنٹرول حاصل کیا یا کتنی بہتری لائیں۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہم اچانک یہ سب زبردستی کرنا چھوڑ دیں؟ اگر ہم دنیا کو فتح کرنے کے بجائے اس ان تراشی ہوئی لکڑی کی طرح بن جائیں جس میں کوئی دعویٰ تو نہیں لیکن امکانات لاتعداد ہیں، تو ہماری زندگیاں کتنی پرسکون ہو جائیں گی۔ ہم سب اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہر انسان دوڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن مسلسل دھیان بانٹ رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود اندر سے ایک عجیب سی بے چینی اور خالی پن کا احساس رہتا ہے۔ ہاں نا، اور اسی لیے آج ہم جن ذرائع کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ مشہور زمانہ قدیم چینی فلسفے ٹاؤ تے چنگ کے ابواب 32 سے لے کر 35 تک پر مشتمل ہیں۔ ان تحریروں میں زندگی گزارنے کے کچھ ایسے حیرت انگیز تضادات اور عملی مشورے چھپے ہیں جو واقعی انسان کی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ بالکل، ایک ایسا تصور جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ ہاں، مطلب تصور کریں کہ ایک ایسی حقیقت کی بات ہو رہی ہے جو الیکٹران سے بھی چھوٹی ہے، لیکن اپنے اندر لاتعداد کہکشائیں اور کائناتیں سموئے ہوئے ہیں۔ صحیح، اور اس مطالعے کا
یعنی اس پورے علمی سفر کا بنیادی مشن محض کوئی مشکل فلسفیانہ بحث کرنا نہیں ہے، بلکہ ان قدیم الفاظ کے ذریعے خود پر قابو پانے، مطلب خود شناسی کے راز کو سمجھنا ہے اور اس شور مچاتی دنیا میں ایک سچا اور نہ ٹوٹنے والا دلی سکون تلاش کرنا ہے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ضرور، یہ واقعی ایک بہت ہی شاندار اور بروقت موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان مخصوص ابواب کی گہرائی میں جائیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ٹاؤ دراصل ہے کیا، اور یہ فلسفہ آج کے انسان کے لیے کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ جی، اور جب میں ان ذرائع کو پڑھ رہی تھی، خاص طور پر باب 32 اور 34 کو، تو سب سے پہلے جو چیز میرے ذہن کو جھنجھوڑتی ہے وہ ٹاؤ کا حیرت انگیز اور بظاہر متضاد ہونا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ٹاؤ کی فطرت میں کس قدر وسعت اور بے نیازی چھپی ہے۔ باب 34 واضح کرتا ہے کہ ٹاؤ ہر جگہ بہتا ہے۔ ہاں، متن کہتا ہے کہ اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف تو یہ ایک الیکٹران سے بھی چھوٹا ہے، لیکن کوئی بھی اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ بالکل، کائنات کی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کبھی انہیں تخلیق کرنے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ وہ لاتعداد دنیاؤں کی پرورش کرتا ہے، مگر ان پر اپنا حق نہیں جتاتا۔ یہ بات بہت عجیب لگتی ہے نا آج کے دنیا کے لحاظ سے، مطلب کوئی کسی چیز کو بنائے اور کہہ ہی نہ کہ یہ میری ہے۔ ہاں، آج کل تو ہر انسان اپنا نام اور ملکیت چاہتا ہے، لیکن چونکہ ٹاؤ ہر چیز میں ضم ہے، وہ سب کی پرورش کر رہا ہے، مگر کوئی کریڈٹ نہیں مانگتا، اس لیے متن اسے عاجز کہتا ہے۔ اور چونکہ تمام چیزیں بالآخر اسی میں غائب ہو جاتی ہیں اور صرف وہی باقی رہتا ہے، اس لیے اسے عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی عظمت سے بے خبر ہے، اسی لیے واقعی عظیم ہے۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا کہہ لیں کہ تضاد اور خوبصورتی ہے۔ وہ تخت پر بیٹھ کر طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اسے عملی زندگی کی طرف لائیں تو انسان کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جب ہم باب 33 کی طرف آتے ہیں تو یہ فلسفہ بہت عملی اور ذاتی نوعیت کا ہو جاتا ہے۔ اس میں ذہانت اور حقیقی حکمت کا فرق بتایا گیا ہے۔ ہاں، اس حصے نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس میں لکھا ہے کہ دوسروں کو جاننا محض ذہانت ہے، لیکن خود کو جاننا حقیقی حکمت ہے۔ بالکل، معاشرہ ہمیشہ دوسروں کو جاننے پر زور دیتا ہے نا، دوسروں کے راز جاننا، ان پر غلبہ پانا، لیکن متن کہتا ہے کہ دوسروں پر قابو پانا محض ایک دنیاوی طاقت ہے، جبکہ جس نے خود پر قابو پا لیا وہی اصل میں حقیقی قوت کا مالک ہے۔ صحیح بات ہے۔ اصل مارکا انسان کے اپنے اندر ہے، اپنی خامیوں، اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پانا۔ اور اسی تناظر میں باب 33 کا ایک اور جملہ مجھے بہت کمال کا لگا۔ اس میں حقیقی امیری کی جو تعریف کی گئی ہے وہ آج کے اس حسل کلچر کو بالکل مسترد کر دیتی ہے۔ آپ اس جملے کی بات کر رہی ہیں جہاں لکھا ہے کہ جو یہ جان لیتا ہے کہ اس کے پاس کافی ہے وہی امیر ہے۔ بالکل وہی۔ آج کی دنیا میں تو کافی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم سب ایک نا ختم ہونے والی دوڑ میں ہیں۔ ہاں، اور اسی دوڑ نے انسان کا سکون چھین لیا ہے۔ اگر ہم باب 32 کی طرف واپس جائیں تو وہاں بھی حدود کے تعین کی بات کی گئی ہے۔ جی، وہ حصہ جہاں اداروں اور ناموں کا ذکر ہے۔ بالکل، وہاں ایک بہت گہری بات ہے کہ جب معاشرے میں ادارے بنتے ہیں یا چیزوں کو نام دیے جاتے ہیں تو یہ سب عارضی اور کام چلانے کی حد تک ہوتے ہیں، مطلب وہ مستقل نہیں ہے۔ ہاں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو جاننا چاہیے کہ ان چیزوں کی حد کہاں ہے، یعنی یہ جاننا کہ کب رکنا ہے۔ متن بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ جو یہ جان لیتا ہے کہ کب رکنا ہے وہ خود کو ہر خطرے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ جاننا کہ کب رکنا ہے یہ واقعی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ ہم اکثر اپنی ہی بنائی ہوئی کامیابیوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں کیونکہ ہم بریک لگانا نہیں جانتے۔ اور اگر ہم اسے وسیع در تناظر میں دیکھیں تو یہیں پر باب 33 کا وہ پراسرار تصور آتا ہے جہاں موت کو کھلے دل سے قبول کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہاں، وہ بات بہت گہری تھی۔ اس میں ہے کہ جو اپنے مرکز میں رہے اور موت کو قبول کر لے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اصل میں جب کوئی شخص اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ مادی وجود کا ایک اختتام ہے تو اس کے اندر سے موت کا خوف نکل جاتا ہے۔ اور وہ اس کائناتی مرکز کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ بالکل،
اس کا یہ سکون اور اس کی حکمت اسے کائنات کے ابدی بہاؤ کا حصہ بنا دیتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ تو گویا وہ ٹاؤ میں پوری طرح مرکوز ہو جاتا ہے، اور یہ چیز ہمیں باب 35 کی طرف لے جاتی ہے، جہاں اس مرکوز شخص کی حالت بتائی گئی ہے۔ جی، باب 35 کہتا ہے کہ جو ٹاؤ کے مرکز میں رہتا ہے وہ کہیں بھی جائے اسے خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی جسمانی جادوئی ڈھال نہیں ہے، بلکہ اس کی اندرونی کیفیت ہے۔ سب سے متاثر کن بات یہ لکھی ہے کہ وہ شخص شدید تکلیف اور درد کے درمیان بھی آفاقی ہم آہنگی کو محسوس کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت نازک نکتہ ہے۔ درد اور تکلیف تو زندگی کا حصہ ہیں، وہ تو آئیں گے، لیکن جو شخص اندر سے مضبوط ہے وہ درد کو زندگی کے بہاؤ کا ایک حصہ سمجھتا ہے، وہ بیرونی حالات سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسی باب 35 کے آخر میں ایک بہت ہی زبردست موازنہ کیا گیا ہے۔ آپ اس موسیقی اور لذیذ کھانوں والی مثال کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، متن کہتا ہے کہ موسیقی اور لذیذ کھانوں کی خوشبو لوگوں کو چلتے چلتے رکنے اور لطف اندوز ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کی حسیات کو فوراً کھینچتی ہیں، لیکن جب ٹاؤ کی طرف اشارہ کرنے والے الفاظ بولے جاتے ہیں تو وہ بہت نیرس اور بے ذائقہ لگتے ہیں۔ بالکل، مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی سنسنی نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں کوئی فوری ظاہری چمک دمک نہیں ہے۔ جب اسے دیکھنے جاؤ تو کچھ نظر نہیں آتا، سننے جاؤ تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ہاں، وہ ظاہری حواس سے بالکل ماورا ہے، لیکن باب کے اختتام کر کہا گیا ہے کہ جب ٹاؤ کو عملی طور پر استعمال کیا جائے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مادی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر یہ حکمت لامحدود ہے۔ بالکل درست۔ جو چیز دیکھنے میں بے ذائقہ اور غائب لگتی ہے وہی دراصل ناگزیر ہے، اور اسی میں حقیقی بقا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو اور اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ کریں تو یہ قدیم فلسفہ آج کی اس الجھی ہوئی اور ظاہری کشش کے پیچھے بھاگتی دنیا کو ایک بہت خوبصورت راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت خود پر قابو پانے میں ہے اور حقیقی امن اپنے اندر کا مرکز تلاش کرنے میں ہے۔ اور اس ساری بات کو سمیٹنے کے لیے باب 32 کا ایک انتہائی پرسکون اور خوبصورت استعارہ موجود ہے۔ جی بالکل، اس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں آخرکار ٹاؤ میں اسی طرح ختم ہوتی ہیں یا واپس چلی جاتی ہیں جیسے چھوٹی بڑی ندیاں بہہ کر سمندر میں مل جاتی ہیں۔ کیا کمال کا استعارہ ہے! ندیاں جب تک راستے میں ہوتی ہیں شور مچاتی ہیں، پتھروں سے ٹکراتی ہیں، لیکن سمندر کی وسعت میں گرتے ہی ان کا سارا شور ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک ابدی سکون پا لیتی ہیں۔ وہ اپنا انفرادی نام اور شکل کھو دیتی ہیں مگر اس لامحدود سمندر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ واقعی انسان کو اپنی جھوٹی انا سے آزاد ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں تو کہوں گی کہ یہ ہماری روزمرہ کی بھاگ دوڑ کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے ہم سب ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں بچپن سے ہی بس ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ مسلسل محنت کرو، کبھی نہ رکو، اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ آج کل جسے ہسل کلچر کہا جاتا ہے۔ ہاں، ہسل کلچر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی چیز کو طاقت سے نہیں دبائیں گے یا مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے نہیں رہیں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ چینی فلسفے تاؤ تے چنگ کے باب 36 سے 40 پر مبنی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تحریریں طاقت، عمل اور کامیابی کے بارے میں ہمارے ان تمام روایتی خیالات کو مکمل طور پر چیلنج کرتی ہیں۔ مکمل طور پر الٹ دیتی ہیں، میں تو یہ کہوں گی، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ سچی طاقت کا راز ہر وقت ہاتھ پیر مارنے میں نہیں ہے بلکہ بظاہر کچھ نہ کرنے میں ہے۔ اور یہ دعویٰ بظاہر بہت غیر معمولی لگتا ہے کیونکہ جدید دور کا انسان تو اس کا عادی ہی نہیں ہے۔ مگر ذرا ٹھہریے، یہ بات سننے میں بہت متضاد لگتی ہے۔ باب 36 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے جملے ہیں جو انسان کو الجھا دیتے ہیں۔ جی، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کن جملوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی چیز کو سکیڑنا ہے تو پہلے اسے پھیلنے کی اجازت دیں۔
اسی طرح اگر کسی چیز سے چھٹکارا پانا ہے تو پہلے اسے پھلنے پھولنے دیں، اور کچھ لینے کے لیے پہلے دینا پڑتا ہے۔ سچ کہوں تو جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے لگا جیسے یہ کوئی جنگی چال ہے۔ بالکل، مجھے لگا یہ کسی بہت ہی چالاک سیاستدان یا جنگی حکمت عملی بنانے والے کی باتیں ہیں۔ کیا یہ ایک قسم کی ہیرا پھیری یا لوگوں کو دھوکہ دینے کا طریقہ نہیں ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ ایک بہت فطری سوال ہے اور اکثر لوگ اسے پہلی بار پڑھ کر اسی زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن تحریر میں اسے کوئی چالاکی نہیں کہا گیا، اسے چیزوں کے چلنے کے انداز کا لطیف ادراک کہا گیا ہے۔ لطیف ادراک یعنی چیزوں کو گہرائی سے سمجھنا؟ ہاں، یہ کوئی جنگی چال نہیں ہے، بلکہ کائنات کے قدرتی اصولوں کا مشاہدہ ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ فطرت میں ہر چیز ایک چکر میں یا ایک توازن میں چلتی ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، گرمی کے بعد سردی۔ یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ بالکل، جب کوئی چیز اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کا زوال خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم ایک غبارے میں ہوا بھرتے جائیں، بس بھرتے ہی جائیں، تو اسے پھاڑنے کے لیے ہمیں کوئی سوئی چبھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا حد سے زیادہ پھیلنا ہی اس کے پھٹنے کا سبب بن جائے گا۔ کیا بات ہے! 100%، یہی وہ لطیف ادراک ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی برائی یا کسی طاقتور حریف کو ختم کرنے کے لیے اس پر فوراً حملہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اسے اس کی انتہا تک جانے دیا جائے تو وہ اپنے ہی وزن سے گر جائے گا۔ جی بالکل، یہی وجہ ہے کہ باب 36 میں آگے چل کر کہا گیا ہے کہ نرمی سختی پر غالب آ جاتی ہے اور آہستگی تیزی پر غالب آ جاتی ہے۔ ہم اس کی ایک بہت سادہ سی مثال پانی سے لے سکتے ہیں۔ پانی والی مثال تو بہت مشہور بھی ہے۔ ہاں، پانی بظاہر کتنا نرم، بے شکل اور کمزور نظر آتا ہے، لیکن جب یہی پانی مسلسل بہتا ہے تو وہ دنیا کی سخت ترین اور مضبوط ترین چٹانوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اور چٹان اپنی سختی کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ پانی اپنی نرمی اور لچک کی وجہ سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ بالکل، نرمی دراصل کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت کا مظاہرہ کرنا اصل طاقت نہیں ہے۔ یہ پانی والی مثال واقعی اس تصور کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہم باب 37 کی طرف آئیں تو وہاں ایک اور تصور پیش کیا گیا ہے جو جدید انسان کے ذہن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ وہ وے کے تصور کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، وہاں لکھا ہے کہ تاؤ کبھی کچھ نہیں کرتا، پھر بھی اس کے ذریعے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے ان تمام بنیادی عقائد کے خلاف ہے کہ جب تک ہم خود کوئی عمل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ واقعی بہت گہرا پہلو ہے۔ میرا مطلب ہے کہ عمل کے بغیر سب کچھ مکمل ہونا، اس کا عملی زندگی میں کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ سوچ کر ہی حیران تھا۔ چینی فلسفے میں اس تصور کو وو وے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بغیر کوشش کے عمل کرنا، نان ایکشن۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان صوفے پر لیٹ جائے اور کچھ بھی نہ کرے۔ ہاں، ورنہ تو دنیا کا نظام ہی رک جائے۔ بالکل، اس کا اصل مطلب فطرت کے بہاؤ کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم اسے کھیلوں یا فنون لطیفہ کی مثال سے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب کوئی کھلاڑی اپنے کھیل کے عروج پر ہوتا ہے، جسے آج کل فلو سٹیٹ کہا جاتا ہے۔ فلو سٹیٹ، جی، جب سب کچھ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تو وہ شعوری طور پر یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ مجھے اپنے ہاتھ کو کتنے زاویے پر موڑنا ہے یا قدم کیسے اٹھانا ہے۔ وہ بس حالات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے اور اس کا بلہ یا ریکٹ خود بخود درست حرکت کرتا ہے۔ وہ زور زبردستی نہیں کر رہا ہوتا، عمل بس اس کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ عمل کا راستہ نہیں روکتا، وہ بس بہاؤ کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہی ووے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک حیران انگیز کیفیت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی باب میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر طاقتور لوگ یا رہنما خود کو اس تاؤ کے اصول میں مرکوز کر لیں تو دنیا خود بخود اپنے فطری اصولوں کے تحت بدل جائے گی۔ انہیں زبردستی قوانین نافذ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کیونکہ جب رہنما خود پرسکون اور ہم آہنگ ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ لوگ غیر ضروری خواہشات سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور خواہش کا نہ ہونا ہی امن کی بنیاد ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر یہ فلو سٹیٹ یا تاؤ کا طریقہ اتنا ہی شاندار اور پرسکون ہے تو ہم انسان ہر وقت اتنے بے چین کیوں رہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہم کیوں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے میں لگے رہتے ہیں؟ ہم سے سکون سے بیٹھا کیوں نہیں جاتا؟
یہیں سے ہم اس تحریر کے سب سے گہرے اور فکر انگیز حصے یعنی باب 38 میں داخل ہوتے ہیں۔ اس باب میں ایک دانا شخص اور ایک عام انسان کی تگ و دو کا موازنہ کیا گیا ہے۔ ماسٹر اور عام انسان کا موازنہ۔ جی، دانا شخص طاقتور بننے کی کوشش نہیں کرتا اور اسی لیے وہ واقعی طاقتور ہوتا ہے۔ وہ زور زبردستی نہیں کرتا لیکن اس کا کوئی کام ادھورا نہیں رہتا۔ اور دوسری طرف عام انسان۔ دوسری طرف عام انسان ہمیشہ طاقت اور کنٹرول کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، مسلسل ہاتھ پیر مارتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے بے شمار کام ادھورے رہ جاتے ہیں اور وہ کبھی مطمئن نہیں ہو پاتا۔ اور میرے خیال میں باب 38 کا وہ حصہ جہاں معاشرے کے زوال کا سفر بیان کیا گیا ہے وہ آج کی دنیا کا سب سے تلخ و سچا آئینہ ہے۔ سچ میں یہ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعی اس پوری کتاب کے طاقتور ترین حصوں میں سے ایک ہے۔ ذرا اس ترتیب کو دیکھیے جو تحریر میں بتائی گئی ہے۔ لکھا ہے جب تاؤ کھو جاتا ہے تو اچھائی آتی ہے، جب اچھائی کھو جاتی ہے تو اخلاقیات آتی ہیں، اور جب اخلاقیات بھی کھو جائیں تو پیچھے محض رسومات باقی رہ جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے نا؟ بالکل۔ عام طور پر تو ہم اچھائی اور اخلاقیات کو بہت اعلیٰ درجہ دیتے ہیں۔ ہم سکھاتے ہیں کہ اچھے بنو، اخلاقیات اپناؤ، پھر انہیں زوال کی نشانی کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تحریر کا وہ مقام ہے جہاں تاؤ کا فلسفہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ تاؤ یعنی کائنات سے مکمل ہم آہنگی، انسان کی وہ فطری حالت ہے جہاں ہمدردی اور محبت کے لیے کسی قاعدے یا قانون کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت کرنے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قدرتی ہے۔ لیکن جب انسان فطرت سے کٹ جاتا ہے تو وہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے اچھائی کا تصور ایجاد کرتا ہے۔ وہ خود کو اور دوسروں کو یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور جب یہ اچھائی بھی دلوں سے نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو معاشرہ سختی سے اخلاقیات اور قوانین نافذ کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، عدالتیں بنتی ہیں، سزائیں مقرر ہوتی ہیں۔ اور جب اخلاقیات اور قوانین پر سے بھی لوگوں کا یقین اٹھ جاتا ہے، جو کہ ہم اکثر اپنے ارد گرد دیکھتے بھی ہیں، تو پھر معاشرے میں کیا بچتا ہے؟ تب صرف رسومات باقی رہ جاتی ہیں۔ لوگ صرف دکھاوے کے لیے رسمیں پوری کرتے ہیں، دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا، بس ظاہری خول باقی رہ جاتا ہے۔ اس نقطے کو آج کی کارپوریٹ دنیا کی مثال سے بہت خوبی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہاں، یہ مثال بہت متعلقہ ہے۔ بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے؟ دیکھیں، جب کسی دفتر میں حقیقی ہاں ہنگی، عزت اور تاؤ موجود ہوتا ہے تو کسی کو زبردستی خوش رہنے کا نہیں کہنا پڑتا۔ لوگ قدرتی طور پر اپنا کام دل لگا کر کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ قدرتی ماحول ختم ہو جاتا ہے اور ملازمین اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر مینجمنٹ کیا کرتی ہے؟ وہ قانون اور ضوابط نافذ کرتی ہے، سختی کرتی ہے۔ بالکل، وہ اخلاقیات کے لیکچر دیتے ہیں، اور جب وہ بھی کام نہیں آتے اور لوگ پھر بھی بیزار رہتے ہیں تو پھر پیزا پارٹیز اور ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز جیسی رسومات شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور ان رسومات کا اصل مقصد صرف ایک ظاہری خوشی کا دکھاوا ہوتا ہے۔ جی، اور اسی لیے باب 38 کا یہ جملہ سیدھا دل پر وار کرتا ہے کہ رسومات سچے عقیدے کا چھلکا ہیں اور افراتفری کی شروعات ہے۔ یہ کارپوریٹ مثال اس تصور کی واقعی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ان رسومات کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہوتی، اور تحریر مزید کہتی ہے کہ جب ایک نام نہاد اخلاقی شخص کچھ کرتا ہے اور اسے من چاہا جواب نہیں ملتا تو وہ اپنی آستینیں چڑھا لیتا ہے۔ وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، زبردستی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اس کے برعکس جو دانا شخص ہے وہ سطح اور پھول پر توجہ نہیں دیتا، یعنی وہ ظاہری دکھاوے اور رسومات کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اس کی نظر گہرائی اور پھل پر ہوتی ہے۔ وہ ظاہری وہموں کو جانے دیتا ہے اور صرف حقیقت میں زندگی گزارتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم انفرادی طور پر چیزوں کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری زندگی اور معاشرے میں افراتفری پھیلتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس گفتگو کو اگر ہم تھوڑا اور وسیع کریں اور باب 39 پر غور کریں، جب پوری انسانیت فطرت کے معاملات میں مداخلت کرنے لگتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ باب 39 میں ایک بہت ہی خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ ہاں، وہ منظر جہاں توازن کی بات کی گئی ہے۔ جی، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کائنات تاؤ کے ساتھ یعنی اپنے قدرتی توازن میں ہوتی ہے تو آسمان صاف اور وسیع ہوتا ہے، زمین ٹھوس ہوتی ہے اور تمام مخلوقات اپنے اپنے دائرے میں پھلتی پھولتی ہیں۔
یہ ایک پرفیکٹ ایکو سسٹم کی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ اور اس تصویر کا دوسرا رخ وہ ہے جب اس توازن میں مداخلت کی جاتی ہے۔ تحریر واضح طور پر خبردار کرتی ہے کہ جب ہم تاؤ کے اصولوں سے ہٹتے ہیں تو آسمان گندا ہو جاتا ہے، زمین بنجر ہونے لگتی ہے، کائنات کا توازن بکھر جاتا ہے اور مخلوقات معدومیت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہزاروں سال پہلے بیٹھ کر آج کے حالات پر تبصرہ کر رہے ہوں۔ ہم اسے آج کے موسمیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ چینج کے بحران سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ بالکل، جب انسان نے اپنی ترقی کی دھن میں اپنے لالچ میں آ کر فطرت کے بہاؤ کو زبردستی موڑنے اور جنگلات کاٹنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کا نتیجہ وہی نکلا جس کی پیشین گوئی یہ قدیم فلسفہ کر رہا ہے، یعنی تباہی۔ اور انسان کی اسی انا اور لالچ کو باب 39 میں ایک اور زاویے سے بھی دیکھا گیا ہے، دانا شخص کی عاجزی کا پہلو۔ ہمیں تو ہمیشہ سے یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمیں چمکنا ہے، نمایاں ہونا ہے، سب سے الگ دکھنا ہے۔ ہم سب کو ایک ہیرے کی طرح چمکنے کی تمنا ہوتی ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ تحریر بتاتی ہے کہ دانا شخص ایک چمکدار ہیرے کی طرح دمکنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا، وہ خود کو ایک عام اور کھردرے پتھر کی طرح رہنے دیتا ہے۔ میں یہ پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی بھی شخص ہیرا بننے کے بجائے ایک عام پتھر بننا کیوں پسند کرے گا؟ میں بتاتی ہوں، یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ ہم انسان ہیرے کی طرح چمکنا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ ہم معاشرے میں اپنا رتبہ یا سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ اور بھی زیادہ نمایاں ہے۔ ہر کوئی ایک انفلوئنسر بننا چاہتا ہے۔ بالکل، سب سے نمایاں، سب سے چمکدار، لیکن اس چمک کو برقرار رکھنے کے لیے انسان مسلسل ایک دباؤ اور ذہنی تناؤ میں رہتا ہے۔ اسے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ اس کی چمک ماند نہ پڑ جائے، اس کی وہ جو ایک خاص شناخت ہے وہ کھو نہ جائے۔ ہاں، اس کے برعکس دانا شخص اس لیے کھردرے پتھر کی طرح رہنا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ پورے نظام کو، اس مکمل وجود کو سمجھتا ہے۔ اس مکمل وجود کو سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کے ایک بہت بڑے اور آپس میں جڑے ہوئے نظام کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ پوری تصویر نہیں بلکہ اس کا محض ایک حصہ ہے تو اس کے اندر سے انفرادیت کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو متاثر کرنے کی وہ جو ایک کھوکھلی خواہش ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ اجزاء کو ہمدردی سے دیکھتا ہے اور اپنی اصل بے ساختہ حالت میں خوش رہتا ہے۔ ایک کھردرے پتھر کو کسی خاص شکل میں نہیں تراشا گیا ہوتا، اس لیے اس کے اندر کچھ بھی بننے کا لامحدود امکان موجود ہوتا ہے۔ یہ کمال کی بات کی آپ نے۔ ایک تراشا ہوا ہیرا تو بس ایک ہیرا ہی رہ سکتا ہے، اس کا امکان ختم ہو چکا ہے، لیکن کھردرے پتھر میں ابھی بہت کچھ ہونے کی گنجائش ہے۔ بالکل، یہی وہ عاجزی ہے جو دراصل سب سے بڑی آزادی ہے۔ یہ تشریح واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے۔ عاجزی اور سادگی میں جو آزادی ہے وہ کسی دکھاوے میں نہیں۔ اب ہم اس فکری سفر کے ایک اور اہم پڑاؤ یعنی باب 40 کی طرف پڑھتے ہیں۔ باب 40 جو کہ بہت ہی مختصر ہے۔ جی، یہ باب بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کی گہرائی ایسی ہے کہ انسان گھنٹوں اس پر سوچ سکتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 2 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، واپسی تاؤ کی حرکت ہے، اور دوسرا، جھک جانا تاؤ کا راستہ ہے۔ واپسی کا مطلب ہے اپنی اصل کی طرف لوٹنا۔ کائنات میں ہر چیز ایک دائرے میں سفر کرتی ہے۔ درخت کے پتے جھڑ کر واپس اسی مٹی میں مل جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے جنم لیا تھا۔ ہم بھی اسی مٹی سے آئیں اور اسی میں واپس جانا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری تمام تر بھاگ دوڑ کا اختتام آخرکار سادگی اور اسی بنیاد پر ہوتا ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ اور جو دوسرا اصول ہے جھک جانا، وہی ہے جسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا۔ جی، حالات کے سامنے اکڑنے یا ان سے ٹکرانے کے بجائے درخت کی ان شاخوں کی طرح لچکدار بنے جو تیز ہوا میں جھک جاتی ہیں اور اسی وجہ سے ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں۔ جو شاخ اکڑتی ہے وہ طوفان میں ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن باب 40 کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ تو ایک باقاعدہ معمہ معلوم ہوتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تمام چیزیں وجود سے پیدا ہوتی ہیں اور وجود عدم سے پیدا ہوتا ہے۔ نان بینگ سے۔ جی، نان بینگ سے۔ یہ تو منطق کے بالکل خلاف لگتا ہے۔ کوئی بھی چیز کچھ نہ ہونے یا عدم سے کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا تعلق کسی پراسرار جادو سے ہے؟ جادو نہیں،
بلکہ یہ کائنات کے ڈیزائن کا ایک بہت ہی خوبصورت اور عملی اصول ہے۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہم ایک کمرے یا گھر کی مثال لیتے ہیں۔ جی بتائیے۔ جب ہم کوئی کمرہ بناتے ہیں تو اس کی دیواریں، چھت، دروازے اور کھڑکیاں سب وجود ہیں، بینگ ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن غور کریں، کیا وہ دیواریں انسان کے رہنے کے کام آتی ہیں؟ ظاہر ہے نہیں، انسان تو اس کمرے کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں رہتا ہے۔ بالکل، انسان کے رہنے کے کام وہ خالی جگہ آتی ہے جو ان دیواروں کے بیچ میں موجود ہوتی ہے۔ وہ خالی پن، وہ عدم ہی دراصل اس کمرے کو قابل استعمال بناتا ہے۔ یہ تو بہت حیران کن نقطہ نظر ہے۔ اگر اس پورے کمرے کو فرش سے لے کر چھت تک اینٹوں اور سیمنٹ سے بھر دیا جائے، یعنی اس میں صرف وجود ہی وجود ہو، تو وہ کمرہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کتنا زبردست نقطہ ہے۔ یعنی جس طرح ایک پیالے کی افادیت اس کی مٹی سے زیادہ اس کے اندر موجود خالی پن میں ہے، وہ خالی پن ہی ہے جو اس میں چائے یا پانی رکھنے کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ ہاں بالکل، یہی بات ہے۔ پیالہ تبھی پیالہ ہے جب وہ اندر سے خالی ہو۔ تو کیا انسان کی ذہنیت اور زندگی پر بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو ہر وقت کام، ایکٹیویٹی اور شور سے بھرے رکھیں گے تو ہمارے اندر سکون اور تخلیق کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی؟ 100%۔ اور بالکل یہی وہ پیغام ہے جو یہ قدیم فلسفہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر کے، ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھ کر اپنے اندر کے اس عدم یا خالی پن کو ختم کر رہے ہیں، جہاں سے نئے خیالات، نیا وجود اور سچا سکون جنم لیتا ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ ان قدیم چینی تحریروں کا اصل پیغام کیا ہے۔ حقیقی طاقت، جیسا کہ ہم نے سمجھا، زور زبردستی کرنے، دوسروں کو دبانے یا مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہنے میں بالکل نہیں ہے۔ جی ہاں، سچی طاقت تو فطرت کے بہاؤ کے ساتھ چلنے میں ہے، اس فلو سٹیٹ میں ہے جسے وو وے کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جب انسان اپنی عاجزی کھو دیتا ہے اور ہیرے کی طرح چمکنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح بے چینی اور مسلسل دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ معاشرے میں جب سچی ہمدردی اور اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں تو ہم محض کھوکھلی رسومات کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، کارپوریٹ پیزا پارٹیوں کی طرح۔ اور یہ بھی کہ توازن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، چاہے وہ ہمارے اندر کی ہو یا باہر کی فطرت کی، ہمیشہ تباہی اور افراتفری کا باعث بنتی ہے۔ یہ محض کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک انتہائی عملی اور حقیقت پسندانہ طریقہ ہے۔ بالکل، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات پیچھے ہٹ جانا اور حالات کے سامنے لچک دکھانا ہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اختتام پر ہم ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتے ہیں جو ان تحریروں سے ہی نکلتا ہے، مگر ہماری آج کی جدید دنیا سے براہ راست ٹکراتا ہے۔ جی، وہ عدم اور خالی پن والا خیال۔ جی ہاں، ہم نے ابھی باب 40 کے حوالے سے بات کی کہ وجود عدم سے پیدا ہوتا ہے اور خالی پن کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اب ذرا ہماری اس جدید اور ڈیجیٹل دنیا پر غور کریں، جہاں ہم نے اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو، ہر ایک سیکنڈ کو سکرینز، نوٹیفیکیشنز اور سوشل میڈیا سکرولنگ سے بھر دیا ہے۔ ہم ایک سیکنڈ بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتے، چاہے ہم کسی لائن میں کھڑے ہوں یا اکیلے بیٹھے ہوں۔ ہم خاموشی اور بوریت سے اتنے خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ فوراً اپنا فون نکال لیتے ہیں۔ ہم اپنے دماغ کو وہ خالی پن دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس مسلسل شور اور ہر وقت کی ڈیجیٹل مصروفیت کے ذریعے ہم اپنے ذہنوں سے اس انتہائی ضروری عدم یا خالی پن کو ہمیشہ کے لیے تباہ تو نہیں کر رہے؟ ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ہے۔ اور اگر ہم کبھی اپنے ذہن کو خالی ہونے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو کیا ہم مستقبل میں کچھ بھی نیا، تخلیقی اور سچا وجود میں لانے کی صلاحیت سے محروم ہو جائیں گے؟ اس بارے میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سوچتے رہیے اور ان پرانے فلسفوں کو نئے زاویوں سے دیکھتے رہیے۔